ویورز، آج ہم بات کریں گے کہ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے آپ کے لیے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا وہ بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جب بھی گھروں میں گوشت لایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہے، اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں میں ڈش میں تیار کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو آنتے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ غور سے سن لیجئے کہ جانوروں کے ساتھ مکروہ چیزوں والی احادیث کی تشریح میں فقہاء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اوجھری پاخانہ یعنی غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، لہذا جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے اس طرح اوجھری بھی مکروہ تحریمی ہے اور آنتے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ اوجھری کا حکم بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہاء کے نزدیک اوجھری صرف طب قرابت کے ساتھ مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ جہاں تک بات ہے پوٹے میں گندگی ہوتی ہے اور اوجھری میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اوجھری کی، تو اوجھری اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانے میں کراہت پائی جاتی ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی بھی کہا گیا ہے۔ اور یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنویہ میں کیا فرق ہے، اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے۔ اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہاں ہر مسلمان کو مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس آیت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھائی جائیں، اور جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے یا پھر مکروہ کہا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لیں۔ جس چیز کو کھانے میں اس کے دل و دماغ میں کوئی کھٹکا ہو تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجھری بھی اسی چیز میں شامل ہیں۔ جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن میں بھی ان کو کھانے میں کلیئر نہیں ہوتے، اس لیے ان کے شک و شبہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، اور تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے قریب ہو۔ مکروہ تحریمی شرعاً وہ ناپسندیدہ کام ہے جو حرام کے قریب ہے، اور وہ اس کو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور غصے مستحق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ تحریمی اگرچہ حکم کے اعتبار سے حرام سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی کے مقابلے میں حرام سے زیادہ قریب ہے۔ نیز اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اسے ناجائز بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو چیزیں مکروہ تحریمی کی درجے میں آتی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ تو اسلامی بہن بھائیوں، یہاں ہم آپ کو ان 7 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اگرچہ حلال جانوروں میں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ مکروہ تحریمی ہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، اور نمبر 6 مادے کی پیشاب گاہ، اور نمبر 7 کپورے۔ جہاں تک بات ہے بہتے ہوئے خون کی، تو اس کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی سورۃ اعراف میں آیت نمبر 157 میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ رسول
ستری چیزوں کے لیے حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حدیث بیان ہوتی ہے کہ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی یہ اجزاء مکروہ قرار دیے گئے ہیں۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ بقیہ 6 چیزوں کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ بہتا ہوا خون تو حرام ہے، لہٰذا یہ بھی حرام ہے۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کپورے کے حوالے سے، تو غور سے سنیے۔ بات کہا کہ یہ کپورے کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی نصوص میں حیوانات کے جن 7 چیزوں کے کھانے سے منع کیا گیا ہے ان میں کپورے بھی شامل ہیں، اور بعض اہل علم اس کو حرام سے تعبیر کرتے ہیں اور بعض مکروہ تحریمی سے۔ فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور اصولی لحاظ سے بھی مکروہ تحریمی کہلانا بھی درست ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو حرام اور حلال کے بارے میں اچھی طرح جان گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔